بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز سب سے اہم چیز ہے، ہم اس کو سیکھتے نہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ اس کا کتنا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک صاحب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ملک شام سے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیسے آئے؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے التحیات پڑھا کرتے تھے وہ سیکھنے آیا ہوں۔ انہوں نے ملک شام سے مدینے کا اتنا لمبا سفر کیا، اس لیے مشقت برداشت کی، صرف التحیات سیکھنے کے لیے، سنت کے مطابق تشہد سیکھنے کے لیے۔ کتنا اہتمام اور جذبہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کے اس جذبہ کا کیا اثر ہوا؟ ایک کتاب ہے بدائع الصنائع، اس میں لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، اتنا روئے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ پھر فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تم کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ ہماری نماز کیسی ہونی چاہیے؟ نماز ایسی عبادت ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرۃ عینی فرمایا، لہٰذا امت کو بھی اس کا لحاظ کرنا چاہیے اور ایسی نماز پڑھنا چاہیے کہ آنکھ کی ٹھنڈک اور دل کا سرور حاصل ہو۔ جو نماز قیام و قعود، رکوع اور سجود اور سنن و آداب کی رعایت کے ساتھ ادا کی جائے گی، وہ نماز نجات کے لیے بمنزل سند کے ہوگی۔ اللہ کے نیک بندے ایسی عبادت کرنے والے اس وقت بھی ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ سارے کے سارے مسلمان اس دولت سے مالا مال تھے، اور اب یہ حالت محدود رہ گئی ہے کچھ مخصوص اللہ والوں میں۔ ضرورت ہے کہ ہم سب اس طرح نماز پڑھیں کہ اس حدیث کے مطابق ہم سب کو عینی ٹھنڈک اور قلبی فرحت حاصل ہو۔ دین سے بے فکری بے عقلی ہے۔ لڑکوں کی کوہنی اگر کھلی رہے تو نماز ہو جاتی ہے مگر مکروہ ہوتی ہے، اور لڑکیوں کی کوہنی اگر کھلی رہے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ لیکن معاملہ کیا ہے کہ والدین لڑکوں کی آستینیں پوری بناتے ہیں اور لڑکیوں کی کوہنی بھی کھلی رکھتے ہیں۔ کیا حال ہے آج کل، افسوس کا مقام ہے۔ اس طرح لڑکا ننگے سر نماز پڑھے، نماز ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور لڑکی ننگے سر نماز پڑھے تو نماز ہوگی ہی نہیں اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مسنون نماز سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔